اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل سے ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد والے لوگ آپس میں نہ لڑتے اپنے پاس روشن نشانیاں آنے کے بعد، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے اور نہ کافروں کے لیے کوئی دوستی ہے اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے یعنی دنیا کے تمام معاملات، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی آخرت کے تمام معاملات، اور وہ بندے اس کے علم میں سے کچھ نہیں پاتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی وہ رب جس کو جتنا دے دے۔ اس کی کرسی یعنی علم و قدرت میں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں، اور ان دونوں یعنی آسمان و زمین کی حفاظت اسے بھاری نہیں، اور وہی بلند اور برتر ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔
دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو بے شک اس نے بڑی مضبوط گرہ یعنی دین اسلام کو تھام لیا، جسے کبھی کھلنا نہیں، یعنی دین پر استقامت اسے جنت میں لے جائے گی، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں کفر کی تاریکیوں سے ایمان کے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا، اس گمنڈ میں کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، نمرود بولا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ یہ سن کر تو کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اے محبوب، آپ نے اس شخص یعنی حضرت عزیر کو نہ دیکھا جو ایک بستی یعنی بیت المقدس پر گزرے جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی بالکل تباہ اور ویران تھی۔ وہ بولے اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا، یعنی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ تو اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ عرض کیا میں 1 دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے رہے، تو تم اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو جو اب تک خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو، یعنی اسے غور سے دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے مر کر زندہ ہونے کی دلیل بنائیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھیں ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں،
پھر جب یہ زندہ کرنے کا معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو بولے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا یقین تو ہے لیکن یہ درخواست اس لیے ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تو 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور یقین رکھیے کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی راہ خدا میں ایک کے بدلے 700 گنا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تانا دے کر تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز بہت حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو اپنے صدقات ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس منافق کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہوئی جو اسے صاف چٹان بنا کر چھوڑ گئی،
یعنی مٹی کا نام و نشان باقی نہ رہا، اسی طرح قیامت کے دن ریاکار اپنے عمل کا کوئی ثواب نہیں پا سکیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے یعنی بخل سے بچنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اس پر زوردار بارش ہوئی تو وہ اپنے پھل دگنے لایا، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو شبنم کافی ہے، یعنی پھر بھی پھل ضرور ہوں گے۔ اسی طرح مخلص کا عمل کم ہو یا زیادہ ثواب ضرور ملے گا، اور اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک ایسا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا پہنچ گیا ہو اور اس کے بچے بھی کم عمر ہوں، پھر اس باغ پر تیز ہوا کا ایسا جھونکا چل جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے، یعنی اسی طرح بروز قیامت سخت ضرورت کے وقت ریاکار کے عمل کام نہ آئیں گے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، اپنی حلال کمائیوں میں سے اللہ کی راہ میں دو، اور اس میں سے دو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی پھل، سبزیاں وغیرہ، اور اللہ کی راہ میں ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم خود بھی اسے بغیر چشم پوشی کے نہ لوگے، یعنی درگزر اور نرمی کر کے لے لو تو الگ بات ہے، اور جان لو کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا
وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت یعنی علم نافع عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو بے شک اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. اور تم جو کچھ خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم خیرات اعلانیہ یعنی ظاہر کر کے دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور ایسا کرنا تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے حبیب، کافروں کو سیدھی راہ پر لانا آپ کے ذمے لازم نہیں ہے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لاتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا ثواب دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ صدقات و خیرات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، زمین میں چل نہیں سکتے، یعنی جو دینی کاموں میں وقف ہونے کی وجہ سے روزی کمانے کے لیے نہیں جاتے۔ ناواقف آدمی انہیں دولت مند سمجھتا ہے سوال سے بچنے کے سبب۔ اے سننے والے، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم جو مال بھی خیرات کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے اپنے مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بالکل اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ سود خوروں نے کہا تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ سود سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا یعنی سود حرام ہونے سے پہلے تو وہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جنہوں نے اب سود لیا تو وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے یعنی سارا مال برباد ہو جاتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود لینا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی پر ظلم کرو یعنی سود لے کر، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی اصل مال سے کم دے کر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے آسانی یعنی مالدار ہونے تک مہلت دو، اور بالکل معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس قیامت کے دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اچھے برے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اور جس پر قرض ہے یعنی مقروض، وہ لکھواتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے اگر بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو اپنے قابل اطمینان گواہوں میں سے 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، کہ کہیں ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ اور قرض کم ہو یا زیادہ اسے اس کی مدت تک لکھنے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی نقد سودا ہو جس کا تم ہاتھوں ہاتھ آپس میں لین دین کرو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔
اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ، یعنی قرض لیتے وقت، تو قرض دینے والے کے قبضے میں کوئی چیز گروی یعنی بدلے میں رکھوا دو۔ پھر اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو، یعنی قرض دینے والا مقروض پر اعتماد کر کے کوئی چیز گروی نہ رکھے، تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے اپنی امانت یعنی قرض ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول آخر الزمان ایمان لائے اس قرآن پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اور مومنین بھی اس قرآن پر ایمان لائے، اور سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لانے میں اس کے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، اور وہ یوں عرض گزار ہوئے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلب گار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جس نے جو اچھا کام کیا اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو برا کام کیا اس کا نقصان اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان۔ اس نے آپ پر سچا قرآن نازل فرمایا جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس نے توریت اور انجیل اتاری اس قرآن سے پہلے لوگوں کی رہنمائی فرمانے والی، اور اس نے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا قرآن نازل کیا۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی عزت والا، بہت حکمت والا ہے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات۔ وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی ان کے معنی واضح ہیں، وہی قرآن کی اصل ہیں، یعنی انہی سے شرعی مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور دوسری آیات متشابہ ہیں، یعنی جن کے معنی و مراد واضح نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے اس قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، فتنہ برپا کرنے اور غلط معنی لینے کے لیے، حالانکہ ان آیات کا صحیح معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، سب آیتیں یعنی محکم ہوں یا متشابہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب۔ وہ یوں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، یعنی گمراہی سے بچا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت یعنی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا
وأولئك هم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ کفار عرب کا طریقہ فرعون کی قوم اور ان سے پہلے کافروں کے طریقے کی طرح ہے۔ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ اے حبیب کافروں سے فرما دیجئے تم بہت جلد مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن آپس میں ٹکرائے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ انہیں مسلمان اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے قوت عطا فرماتا ہے۔ بے شک عقل مندوں کے لیے اس واقعہ بدر میں بڑی عبرت ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت اچھی کر کے دکھائی گئی، یعنی عورتوں اور بیٹوں کی محبت، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت، اور نشان لگے ہوئے پسندیدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کی محبت، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں ان سب یعنی جو ابھی ذکر کی گئیں سونے چاندی کے ڈھیر وغیرہ سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پرہیزگار وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ پرہیزگار وہ ہیں جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اللہ کے فرما بردار اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری حصوں میں بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انصاف کو قائم فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اپنے پاس علم آنے کے بعد آپس کے حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اے محبوب، اگر وہ کفار آپ کے ساتھ جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں، میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں یعنی تمام کافروں سے فرما دیجئے، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے صرف حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں، یعنی کوئی بھی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا، یعنی یہودیوں کو، جنہیں کتاب یعنی توریت کا ایک حصہ دیا گیا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ کتاب اللہ سے منہ موڑ کر پھر جاتا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان کی من گھڑت جھوٹی باتوں نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسا حال ہوگا
جب ہم انہیں جمع کریں گے اس قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے حبیب، آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہر بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرتا ہے، یعنی کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو کبھی رات، اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ایمان والے مسلمانوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، یعنی جان و مال کے خوف کے وقت ظاہری برتاؤ کر سکتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی ناراضگی سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ آپ فرما دیجئے، اگر تم اپنے دلوں کی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے نیک کام کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو اس نے برا کام کیا ہوگا اس کے بارے میں آرزو کرے گا، کاش مجھ میں اور اس برے کام میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ آپ فرما دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو ان کے زمانے کے تمام جہاں والوں پر چن لیا، یعنی افضل کیا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی یعنی حضرت حنہ نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے آزاد رہے گا، یعنی دین کے لیے وقف ہوگا، تو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس نے لڑکی کو جنم دیا تو عرض کرنے لگی، اے میرے رب، میں نے اس لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنم دیا ہے، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا تھا اس لڑکی جیسا نہ تھا، یعنی یہ لڑکی اللہ کی عطا ہے اور لڑکے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت حنہ نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی کفالت میں دیا۔ زکریا جب بھی اس کے پاس اس کی عبادت کے کمرے میں آتے تو اس کے پاس بے موسم کے پھل پاتے۔ وہ بولے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بولیں، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا جب وہ عبادت کے کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اے زکریا،
اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے ہمیشہ عورتوں سے بچنے والے اور نبی ہوں گے ہمارے خاص بندوں میں سے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے اور میری عورت بھی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اسی حال میں اولاد ہوگی۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے صرف اشارے سے ہی بات کر سکیں گے، اور آپ کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیجئے اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کیجئے۔ یعنی بڑھاپے میں اولاد ملنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ ان 3 دنوں میں زبان سے ذکر و اذکار کے سوا کسی قسم کی گفتگو نہ کر سکیں گے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کیجئے جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آپ کو اپنے زمانے میں سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، آپ اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہوں اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے حبیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے یعنی حضرت زکریا اور بنی اسرائیل کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلموں کو قرعہ اندازی کے لیے پانی میں ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ اندازی سے پہلے اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ یاد کیجئے جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، بے شک اللہ آپ کو اپنے اس کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا اور اللہ کے قرب والوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ جھولے میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا،
وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے یہ فرماتے ہوئے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو کر اڑنے لگتی ہے، اور میں مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان سب باتوں میں تمہارے لیے میری نبوت کی بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان میں سے کچھ تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لایا ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، یعنی یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، فرمایا اللہ کی طرف کون میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو کچھ تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے مکر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامة
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی کفار آپ کو قتل نہ کر سکیں گے، اور آپ کو اپنی طرف یعنی آسمانوں میں اٹھا لوں گا، اور آپ کو کافروں سے پاک کر دوں گا، یعنی کافر برے ارادے سے آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو آپ کے منکروں پر قیامت تک غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہارے درمیان فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا میں انہیں دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ کچھ آیتیں اور حکمت بھری نصیحت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اے محبوب جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو آپ ان سے فرمائیں آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی بلائیں، پھر مباہلہ کریں یعنی جھوٹے کے خلاف گڑ گڑا کر ہلاکت کی دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو بے شک اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب
ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ نہ مانیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، حالانکہ توریت اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئیں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اے اہل کتاب، سنو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، یعنی حضور کے مقام اور مرتبے کا، تو اب تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی آخر الزماں اور ایمان والے یعنی ان کے امتی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کے ایک گروہ کی دلی خواہش ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ حق ہیں۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور جان بوجھ کر حق یعنی ہمارے حبیب کی نعت اور صفات کو کیوں چھپاتے ہو؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایمان والوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ اس طرح مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ اگلی آیت میں اس چیز کا بیان کیا جائے گا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا تو بہت پکا کر کے بھیجا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود حقیقتاً مسلمانوں سے متاثر ہو جائیں، چنانچہ اس کا بیان ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ
قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اور تم اپنے دین کے پیروکار کے علاوہ کسی کی بات کا یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی تم جیسی نعمتیں دی گئی ہیں، یا تمہارے رب کے پاس تم پر کوئی حجت قائم کر سکتا ہے، یعنی اسی یقین پر قائم رہنا کہ تمہارا دین ہی سچا ہے۔ آپ فرما دیجئے بے شک اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی فرما دیجئے بے شک فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اے سننے والے، اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، یعنی خیانت نہیں کرے گا۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک اشرفی امانت رکھے تو وہ تجھے واپس نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ بددیانتی اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں، یعنی جو ہمارے دین پر نہیں ہم ان کا مال ہضم کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر قیمت لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو توریت پڑھتے وقت اپنی زبان کو مڑوڑ کر تحریف کرتے ہیں، یعنی اسے بدل دیتے ہیں تاکہ تم سمجھو یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکم یعنی دین کی سمجھ اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ ہاں، وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم دوسروں کو کتاب سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ کیا تمہارے اسلام لانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس میرے وہ رسول یعنی نبی آخر الزماں تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں تو تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نبیوں نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر جو لوگ اس کے بعد پھریں تو وہی نافرمان ہوں گے۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ تو کیا وہ یعنی یہودی عیسائی اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان والے اور زمین والے سب اسی کے حضور گردن جھکاتے ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے یعنی عذاب دیکھ کر، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہماری طرف اترا اور ان صحیفوں پر جو ابراہیم و اسماعیل پر اتارے گئے اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارے گئے، اور ایمان لائے ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئیں اور اس پر بھی جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ایمان لانے میں ان تمام انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ اور کوئی دین چاہے گا
تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ ایسی قوم کو کس طرح ہدایت دے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول یعنی نبی آخر الزماں سچے ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان پر عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور وہ نیک ہو گئے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ بے شک جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی گمراہ ہیں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان میں کسی سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے اپنی رہائی کے لیے دے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔